بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 2 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے سابقہ واقفیت۔ تو ہم نے سبق پڑھا تھا تفریح کی اہمیت۔ تو تفریح کیا ہے؟ تفریح انسانی فطرت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ انسان تفریح کے ذریعے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب وہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مختلف قسم کی تفریح میں حصہ لے۔ ٹھیک ہے، تو تفریح سے جو ہے تو ہمیں خاص قسم کی توانائی بھی ملتی ہے۔ تفریح سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں خاص قسم کی توانائی ملتی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ مختلف طرح طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، طرح طرح کے مشاہدات دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس کی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں۔ اسی طرح تفریح جو ہے، تفریح طبع 2 طرح سے کی جا سکتی ہے۔ تفریح طبع کہتے ہیں یعنی دل کو بہلانے والی تفریح۔ ٹھیک ہے، تو تفریح طبع 2 طرح سے ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ مشاہدہ کر کے، اور دوسری کسی کام میں خود کو شریک کر کے۔ مشاہدہ کر کے کیسے؟ یعنی تماشائی بن کے، اور کسی کام میں خود کو شریک ہو کر تو وہ بیٹا کیسے کہ مختلف کھیل کھیلنا، ورزش کرنا، مختلف قسم کے مشاغل، کتابیں پڑھنا، ٹھیک ہے، باغبانی کر کے یا کھیل کے، یا اسی طرح جو ہے تو میلوں میں یا بہت سی نمائش میں یا بہت سی ایسی جگہوں پر جانا جہاں پہ تفریح کے مختلف مواقع فراہم ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تفریح انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور تفریح سے لطف اندوز ہونا انسانی فطرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے تفریح جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب ہم پارک وغیرہ کی سیر کرتے ہیں، کوئی میچ دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن وغیرہ، تو ہم اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی ہم تفریح حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا سبق جو ہے وہ ہمارا تفریح کی اہمیت ہے، اور تفریح کی اہمیت کا ہم پہلا حصہ یعنی آدھا سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ الفاظ معنی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائے تھے، ایک دفعہ آپ پھر ان کو دیکھ لیں۔ آگے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ زاہد صاحب کون تھے؟ استاد تھے۔ ٹھیک ہے، جو طلبہ سے کیا پوچھ رہے تھے؟ طلبہ سے سوالات کر رہے تھے، اور کس بارے میں سوالات کر رہے تھے؟ تفریح کے بارے میں، کہ ان کو کس قسم کی تفریح جو ہے وہ پسند ہے۔ اسی طرح سلیم نے اپنی تفریح کا بتایا کہ گاؤں میں اس نے ایک میلے میں شرکت کی، جہاں اس نے سرکس دیکھی، کتوں کی لڑائی دیکھی، اسی طرح کبڈی دیکھی، اور بہت سی دوسری چیزیں دیکھی، جس سے وہ کافی خوش بھی ہوا، اور سیر و تفریح اس کو اچھی بھی لگتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے تر و تازہ اور چست بھی انسان رہتا ہے۔ اسی طرح اب زاہد صاحب جو ہیں وہ مختلف طلبہ سے سوالات کیے۔ اب انہوں نے کس سے سوال کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے طلحہ سے پوچھا کہ وہ کیسے تفریح کرتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ طلحہ سے پوچھا، تو بیٹا دیکھیں طلحہ نے کیا جواب دیا۔ طلحہ کہنے لگا، میں جب بھی اسکول اور گھر کے کام کاج سے تھک جاتا ہوں، گھر کے کام کاج سے یعنی جب میں اسکول جاتا ہوں اور گھر کے کام کاج سے تھک جاتا ہوں، یعنی بہت زیادہ جب مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ تو میں اپنے دوستوں کے ہمراہ کیا کرتا ہوں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں۔ گراؤنڈ کہتے ہیں میدان کو، ٹھیک ہے، گراؤنڈ انگلش کا لفظ ہے، اور فٹ بال کھیلتا ہوں۔ یعنی طلحہ کو کس قسم کی تفریح کرتا ہے کہ طلحہ جب اسکول اور گھر کے کام کاج سے تھک جاتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کدھر جاتا ہے؟ میدان میں جاتا ہے، اور وہاں کیا کھیلتا ہے؟ فٹ بال کھیلتا ہے۔ بعض اوقات ہم کھیلتے ہوئے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، یعنی پسینے سے بھیگ جاتے ہیں، یعنی اس قدر ہم کھیلتے ہیں کہ ہمیں پسینہ اتنا آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم پسینے میں نہائے ہوئے ہیں۔ اور تھک کر چور ہو جانا، تھک کر چور ہو جانا محاورہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بے حد تھک جانا۔ تو تھک کر چور ہو جاتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر بے حد تر و تازہ اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم کھیل کے میدان میں جاتے ہیں وہاں پہ فٹ بال کھیلتے ہیں، اور فٹ بال کھیلنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ تھک تو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب پسینے سے ہم بھیگ جاتے ہیں مگر اس کے باوجود تھک بھی جاتے ہیں، پھر بھی ہمارا ذہن جو ہے وہ بے حد تر و تازہ اور ہوشیار ہو جاتا ہے، یعنی بے حد بہت زیادہ، یہ سابقہ بھی ہے، بے کیا ہے؟ سابقہ ہے، اور تر و تازہ جو ہے مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے، اور ہوشیار یعنی تیز اور چست ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح جو ہے دیکھیں، اب طلحہ جب اسکول اور گھر کے کام کاج سے تھک جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں، وہاں فٹ بال کھیلنے سے بھی وہ تھک جاتا ہے، تو اس کی تفریح پھر کیسے ہوتی ہے؟ تو بیٹا اس کی تفریح ایسے ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر تر و تازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تیز اور چست ہو جاتا ہے، ذہن جو ہے وہ اس کا جب وہ کھیلتے ہیں اور کھیلنے میں جو اس کی قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا طریقہ، پہلا طریقہ کیا تھا، میلوں کے ذریعے تفریح کرنا، اور دوسرا طریقہ کھیل کے ذریعے تفریح کرنا۔ تو مصنف ہمیں اس میں تفریح کی اہمیت کے ساتھ ساتھ تفریح کے طریقے بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ تیسرا دیکھیں، پھر تیسرے نمبر پہ جو زاہد صاحب ہیں وہ کس سے، یعنی استاد صاحب جو ہیں وہ کس سے، جب عامر سے یہی سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا، کیا سوال پوچھا گیا، عامر سے سوال پوچھا گیا کہ تم کس طرح کی تفریح کرتے ہو یا کس طرح کی تفریح کو پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو عامر نے کیا جواب دیا، مجھے باغبانی کا بے حد شوق ہے۔ اب دیکھیں یہ تفریح کا تیسرا طریقہ، یعنی مجھے باغبانی کہتے ہیں باغ میں پودے لگانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، سبزیاں اگانا، پھلوں کے درخت لگانا، ٹھیک ہے، اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو پانی دینا، کیا ہے، باغبانی کہلاتا ہے۔ باغبانی کسے کہتے ہیں، یعنی پودے لگانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو پانی وغیرہ دینا، ٹھیک ہے۔ مجھے باغبانی کا بے حد شوق ہے، یعنی بہت زیادہ شوق ہے۔ میں نے اپنے گھر کے ساتھ ہی چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا ہے۔ باغیچہ کسے کہتے ہیں، یہ باغ سے باغیچہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اس میں مصغر پڑھایا تھا نا، باغ جو ہے وہ اس میں مکبر ہے اور باغ سے باغیچہ کیا ہے، اس میں مصغر ہے، ٹھیک ہے، یعنی باغ سے باغیچہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس باغیچے میں مختلف قسم کے پھول، پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ اب باغیچے میں کیا کیا اگاتے ہیں، پھل، پھول، سبزیاں اگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایم سی کیوز بھی ہے اور ایم سی کیوز کے ساتھ میں نے سٹار ڈالا ہوئے، آپ نے یہ معنی بھی ضرور لکھنے، جو گرامر آپ کو بتائی جاتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لکھنے، اور ساتھ ایم سی کیوز کو اسی طرح سٹار ڈال کے انڈر لائن بھی کرنے، ٹھیک ہے۔ تو وہ باغبانی، عامر کو باغبانی بہت پسند ہے اور وہ تفریح کے لیے باغ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ تر و تازہ ہو کر واپس آتا ہے، یعنی اس کو باغبانی پسند ہے۔ باغبانی اسے کیوں پسند ہے، کیونکہ باغبانی کا شوق میرے ابو کو ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دراصل یعنی حقیقت میں جو باغبانی کا شوق تھا وہ میرے ابو کو ہے، انہیں دیکھتے ہوئے میں بھی پودوں سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تو باغبانی اسے کیوں پسند ہے، کیونکہ وہ پودوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اسے باغبانی پسند ہے۔ ہم نے اپنے باغیچے میں کئی قسم کے پھول اگا رکھے یعنی ان کو پہلے لگایا، پھر ان کی پرورش کی، ان کی دیکھ بھال کی، پھر وہ اگ گئے اور اگ کر پھر انہوں نے، پھولوں نے خوشبو دینی شروع کر دی، اور اسی طرح پھلوں نے پھل دینا شروع کر دی، اور سبزیوں نے سبزیاں دینی شروع کر دی، ٹھیک ہے، جن کی بھینی بھینی خوشبو ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تو بھینی بھینی لفظی تکرار ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی سی خوشبو جو ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے تو وہ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون پودوں سے محبت کرتا ہے، پودوں سے محبت عامر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طلحہ نے تفریح کا کون سا طریقہ اپنایا، طلحہ تفریح جو ہے وہ کھیل کے میدان میں، طلحہ نے تفریح کا طریقہ، تفریح کا ذریعہ بنایا کھیل کے میدان کو، اور عامر نے کیا کیا، عامر نے پودوں سے دل لگا کر، یعنی پودوں کی حفاظت کر کے، باغبانی کر کے، اس نے تفریح کا جو ہے تو اس نے تفریح کا ایک ذریعہ اپنایا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں، ہم اکثر اپنی اگائی ہوئی سبزیاں ہی پکاتے ہیں۔ اب عامر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اکثر اپنی کیا کرتے ہیں، اگائی ہوئی سبزیاں ہی پکاتے ہیں، یعنی اور جو بے حد لذیذ ہوتی ہیں۔ پھر وہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ بے حد لذیذ ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ ذائقہ دار ہوتی ہیں۔ میرے لیے تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ میں اپنے باغیچے میں کوئی نہ کوئی کرتا رہوں، یعنی کچھ نہ کچھ کرتا رہوں۔ تو عامر کے لیے تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے، تو بیٹا عامر کے لیے سب سے بڑا تفریح کا ذریعہ یہ کیا ہے کہ وہ باغیچے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہے، کیا کرتا رہے، پودے اگاتا رہے، ان کی دیکھ بھال کرتا رہے، ان کو پانی دیتا رہے، ٹھیک ہے، اسے پودوں سے محبت ہے، لگاؤ ہے، اس لیے وہ تفریح کے لیے وہ زیادہ مناسب جگہ جو ہے وہ باغبانی کو، باغیچے کو سمجھتا ہے، اس لیے اس نے ایک چھوٹا سا باغ بھی بنایا ہوا ہے۔ تو یہ تفریح کا تیسرا طریقہ ہم نے پڑھا۔ پہلے طریقے میں سہیل کے بارے میں پڑھا، جو میلوں میں جو ہے تو میلوں میں، گاؤں میں جو میلے لگتے ہیں ان میں وہ ان سے تفریح حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح
طلحہ کے بارے میں پڑھا تو طلحہ جو ہے کھیل کے میدان میں فٹ بال کھیل کر تفریح حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے عامر کے بارے میں پڑھا تو عامر کیا کرتا ہے تفریح کا۔ اب یہ ہمیں واقعات سے تفریح کے طریقے بتا رہے ہیں کہ تفریح ہم کن کن طریقوں سے تفریح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مصنف ہمیں تفریح کے طریقے بتا رہے ہیں۔ تو بیٹا چوتھا طریقہ دیکھیں، اب ہم چوتھا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ جب جمیل کی باری آئی تو وہ کہنے لگا، یعنی جب جمیل سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا سر، اب دیکھیں حرف یہ علامت ندائیہ آگے ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو مختلف علاقوں کی سیر کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اب جمیل کا مختلف اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی اس کا مختلف ان سے ہٹ کر اس کی تفریح کا جو ہے تو وہ کن سے تفریح حاصل کرتا ہے، یعنی مختلف علاقوں کی سیر کرنے سے اس کو مزہ آتا ہے۔ میری تفریح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میں کسی جگہ، علاقے یا عمارت کی سیر نہ کر لوں۔ تو بیٹا تفریح جو ہے تو دیکھیں اس وقت تک وہ کیا کہتا ہے کہ میں علاقوں کی، عمارت کی سیر نہ کر لوں، یعنی اب جمیل جو ہے وہ تفریح کا اس کو تفریح کے لیے کیا پسند ہے، اس کو تفریح کے لیے مختلف علاقوں میں جانا، مختلف تاریخی عمارتیں دیکھنا اور مختلف جگہیں دیکھنا۔ میں نے بہت سی جگہوں اور علاقوں کی سیر کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہے، اور ان کے بارے میں میرے پاس بہت سی دلچسپ معلومات ہیں۔ اب دیکھیں وہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ مجھے علاقے کی سیر کرنا، جگہوں کی سیر کرنا، تاریخی مقامات کی سیر کرنا اچھا لگتا ہے، مگر میں ان کی سیر کرتا ہوں، ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان سے ان کے بارے میں جو دلچسپ معلومات ہیں ان کو بھی اکٹھا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں وہ معلومات دوسروں کو سناتا ہوں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ تو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، آپ لوگ بھی تفریح کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ مختلف معلومات اکٹھی کیا کریں، پھر آپ آ کے اپنے دوستوں سے اس کا تذکرہ کیا کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے لطف اندوز بھی ہوں اور ان کو بھی بہت سی معلومات حاصل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت سی تاریخی عمارات بھی دیکھ رکھی ہیں۔ تاریخی عمارت کی جمع ہے عمارات، ٹھیک ہے، جیسے شاہی قلعہ لاہور میں، تاج محل ہے، اس طرح کی تاریخی عمارات وہ عمارتیں ہوتی ہیں جو تاریخ میں کسی نامور شخصیت نے یا کوئی تاریخی واقعہ ان سے منسلک ہوتا ہے تو وہ تعمیر کی جاتی ہیں، تو ان کو تاریخی عمارات کہتے ہیں، جن کو ابھی جو ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ جو تاریخی واقعات وہاں پہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو نظروں کے سامنے لا کر تو ان کی تاریخ کو جو ہے تو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جب بھی کسی جگہ جاتا ہوں تو اپنے ساتھ کیمرہ لے جانا نہیں بھولتا، یعنی کیمرہ کیوں لے جاتے ہیں، کیمرہ اس لیے لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ مختلف مقامات کی پکچر بنا سکیں اور ان کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا تاریخی مقامات سے کیا مراد ہے، تو میں نے بتایا کہ تاریخی مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہوتا ہے جو تاریخ جو ہے تو ہمیں بتاتی ہے۔ اب ہم لوگ تو اس زمانے کے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اگر ہم 1400 سال پہلے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں قرآن کے ذریعے بھی معلومات حاصل ہوئیں، پھر اسی طرح صحابہ کرام ہیں اور ان کے بعد تبع تابعین ہیں، اور اسی طرح بہت سے جو ہے تو وہ علماء گزرے، بہت سے فاتحین گزرے، تو ان کے بارے میں ہمیں تاریخ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زاہد صاحب کہنے لگے عاصم آپ بتائیں آپ کو کون سی تفریح پسند ہے، تو عاصم نے کہا سر میری تفریح کتابیں پڑھنے سے ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی دلچسپ تفریح ہے نا، کہ کس سے ہو جاتی ہے، کتابیں پڑھنے سے۔ کیسے بیٹا کتابیں پڑھنے سے ہو جاتی ہے، دیکھیں میں نے جیسے آپ کو یہ اردو لازمی کی بک پڑھائی اور اس میں نے آپ کو معلومات پاکستان کے بارے میں بتایا اور پاکستان کی بہت سی جگہوں کی آپ کو سیر کروائی، کس کے ذریعے سیر کروائی، یہ کتاب کے ذریعے سیر کروائی۔ اسی طرح میں نے آپ کو گرلز گائیڈ کے بارے میں پڑھایا، پھر آپ کو میں نے یہ ہمارا قومی کھیل ہاکی اس کے بارے میں بتایا اور جس جگہ پہ یہ کھیلا گیا وہ بتایا، اور اسی طرح اور بھی مختلف جو ہیں میں اب جیسے تفریح کی اہمیت میں آپ کو گاؤں میں میلوں کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی میں آپ کو جو ہے تو مختلف تفریح کے طریقے بتائے گئے، مصنف آپ کو مختلف طریقے بتا کے اپنی سبق کو جو ہے تو سبق آموز کر رہے اور ساتھ آپ کو تفریح کی اہمیت بھی بتا رہے۔ اسی طرح سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ تفریح کس سے ہوتی ہے، کتابوں کے ذریعے۔ جب دوسرے ساتھی کھیل کے میدان میں اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دوسری ساتھی کھیل کے میدان میں جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو میں کوئی نہ کوئی کتاب لیے اس کے مطالعے میں مگن رہتا ہوں۔ مطالعہ کہتے ہیں پڑھنے کو، مگن رہتا ہوں، مصروف رہتا ہوں۔ اب دیکھیں ہم نے طلحہ کے بارے میں پڑھا، وہ جاتا ہے فٹ بال کھیلنے کے لیے مگر وہ تھک جاتے ہیں، کتابیں پڑھنے سے تو نہیں تھکتا۔ کتابوں کے ساتھ دلچسپی انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ
اس کی روحانی سطح پر بھی اس کی تربیت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چشم تصور میں دنیا کے مختلف حصوں میں گھوم رہا ہوتا ہوں۔ چشم تصور یعنی خیالی دنیا میں مختلف، یعنی میں جب دیکھتا ہوں کسی چیز کے بارے میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے خیال میں وہ چیز لے کر آتا ہوں اور میں اس میں ان کی سیر کر رہا ہوتا ہوں۔ میری پسندیدہ کتابیں مجھے دنیا کے مختلف علاقوں، مختلف زمانوں کی سیر کراتی ہیں۔ دیکھیں، اب علاقوں کی سیر ہم کر سکتے ہیں، کھیل کے میدان میں بھی ہم جا سکتے ہیں، باغبانی بھی ہم کر سکتے ہیں، مگر زمانوں کے بارے میں ہمیں کون بتاتا ہے؟ کتابیں بتاتی ہیں۔ تو یہ کتابوں کی نمایاں خوبی ہے کہ زمانوں کی سیر ہمیں کتابیں کرواتی ہیں۔ میں کتابوں کے توسط سے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں۔ دیکھیں، کتابوں کے توسط سے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں۔ ایم سی کیوز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی عادات و اطوار سے آگاہ ہوتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ کون سے ہیں؟ جو نامور شخصیات گزری ہیں، فاتحین گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے طور طریقے بھی سے آگاہ ہوتا ہوں، واقف ہوتا ہوں اور بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں۔ میری اس تفریح نے مجھے اپنی جماعت اور اسکول کا بہترین ادیب بنا دیا ہے۔ تو ادیب کسے کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو۔ یعنی میں کتابیں پڑھتا ہوں، پھر ان کو پڑھنے کے بعد خیال ہی خیال میں اس جگہ پر میں گھومتا ہوں، پھر وہاں مختلف علاقوں کی، مختلف زمانوں کی سیر کرتا ہوں، پھر کتابوں کے توسط سے بڑی بڑی شخصیات کا مطالعہ کرتا ہوں اور ان کے طور طریقوں سے آگاہ ہوتا ہوں، اور یہ سب کرنے کے بعد میں ایک اچھا ادیب بن گیا ہوں۔ ادیب کسے کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو۔ یعنی میں بہت اچھا لکھ سکتا ہوں۔ دیکھیں، تو ادیب کسے کہتے ہیں؟ لکھنے والوں کو۔ تفریح کے ذریعے تفریح کیسے کی جاتی ہے؟ کتابوں کے ذریعے تفریح کیسے کی جاتی ہے؟ تو بیٹا، کتابیں پڑھ کر اور چشم تصور میں لا کر ان کے مختلف زمانوں اور علاقوں کی سیر کر کر تفریح کی جاتی ہے۔ کتابوں کے ذریعے ہم کس طرح کی تفریح کر سکتے ہیں؟ تو کتابوں کے ذریعے ہم کس طرح کی تفریح کر سکتے ہیں؟ زمانوں کی اور علاقوں کی تفریح کر سکتے ہیں، بہت سی شخصیات کے بارے میں جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے دیکھیں، توصیف نے بتایا کہ اسے پارکوں، میلوں، نمائشوں میں جانے کا شوق ہے۔ اب 6 نمبر پہ دیکھیں، اب توصیف نے کیا کہا کہ اسے پارکوں، میلوں، نمائشوں میں جانے کا شوق ہے۔ اسی طرح سہیل کو میلوں میں جانے کا شوق تھا۔ طلحہ نے بتایا کہ کھیل کے ذریعے تفریح ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح عامر نے بتایا کہ باغبانی کے ذریعے تفریح ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے تو ہمیں جمیل نے بتایا کہ مختلف علاقوں کی سیر کر کے تفریح ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیں جو ہے عاصم نے بتایا کہ مختلف کتابیں پڑھ کر تفریح ہوتی ہے۔ اور توصیف کیا کہہ رہے ہیں کہ پارکوں، میلوں اور نمائشوں کی، ٹھیک ہے۔ پارک کہتے ہیں جہاں پہ سبزہ، پھول، تفریح گاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں، بہت اچھا سا باغ سا بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ جھولے بھی بچوں کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح میلوں میں سرکس ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کے تماشے ہوتے ہیں، اور نمائش یعنی بہت سی چیزوں کی نمائش لگتی ہے اور وہاں پہ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اور ہر دوسرے تیسرے مہینے کسی تفریح مقام، میلے یا نمائش کی سیر کو ضرور جاتا ہوں۔ اور توصیف بتا رہے، اپنا شوق بتا رہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر طرح طرح کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ملتا اور لطف اندوز ہوتا ہوں۔ لطف اندوز ہونا، مزے لینا۔ اسی طرح دیگر طلبہ نے بھی اپنی اپنی پسندیدہ تفریح کے بارے میں بتایا۔ سب سے آخر میں تمام طلبہ نے اپنے استاد سے سوال کیا۔ اب طلبہ نے کس سے سوال کیا؟ استاد سے، کہ وہ کیسے تفریح حاصل کرتے ہیں۔ تو زاہد صاحب کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہ مختلف اوقات میں ان کی تفریح کرنے کی ترجیح مختلف رہی ہے، یعنی رجحان ان کا مختلف طرح کا ان کی تفریح رہی ہے، یعنی جیسے وقت کے ساتھ ان کی تفریح کا جو رجحان ہے وہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ تاہم آج کل وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایم سی کیوز میں بھی دیکھیں، ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرام خصوصاً مذاکرے سنتے ہیں۔ مذاکرے کسی مسئلے یا معاملے پر خاص طور پر بات چیت کرنا، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مذاکرہ کہلاتی ہے۔ اور حالات حاضرہ سے باخبر رہتے ہیں۔ حالات حاضرہ مرکب اضافی بھی ہے، یعنی موجودہ وقت کے حالات سے کیا ہوتے ہیں؟ خبردار رہتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں خبر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زاہد صاحب نے کلاس کو بتایا کہ آج وہ تفریح کی اہمیت کے بارے میں ہی پڑھانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بیٹا، میں تو آپ کو کس کے بارے میں پڑھانا چاہتا تھا؟ تفریح کی اہمیت کے بارے میں۔ سلیم کے میلے کی سیر نے انہیں بہترین موقع فراہم کیا، یعنی اچھا موقع مہیا کیا، وہ تمہید باندھے بغیر اپنی بات کا آغاز کر سکیں، یعنی انہیں تمہید باندھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بات کی ابتدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور بہت سے مختلف تجربات کے ذریعے انہوں نے تفریح کی اہمیت جو ہے اس کو واضح کر دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، خلاصہ یہ ہے۔ بیٹا چند تفہیمی سوالات دیکھیں
کہ انسانی صحت کے لیے تفریح کیوں ضروری ہے۔ تو انسانی صحت کے لیے تفریح کیوں ضروری ہے کہ انسان اس سے چست اور تندرست رہتا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے۔ اسی طرح تفریح کتنی طرح سے ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تفریح 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک خود شریک ہو کر اور ایک تماشائی بن کر۔ خود شریک اور کیسے، جیسے کھیل کھیلنا، جیسے باغبانی کرنا، جیسے کتابیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور تماشا کر کے کیسے، جیسے کسی علاقے کی سیر کرنا، اور جیسے میلوں میں، نمائشوں میں، اور اسی طرح جو ہے تو تفریح گاہوں میں جانا، ٹھیک ہے۔ کتابیں ہمیں کس قسم کی سیر کرواتی ہیں، تو کتابیں ہمیں زمانوں کی اور نامور شخصیات کی سیر کرواتی ہیں، ان کے عادات و اطوار کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہوتا ہے، تو بیٹا گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ میلہ ہوتا ہے، وہاں تو اور کچھ نہیں ہوتا، تو سالانہ میلے میں جو ہے تو وہ بہت زیادہ تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جمیل کس قسم کی تفریح کو پسند کرتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ جمیل جو ہے وہ تاریخی مقامات، ٹھیک ہے، علاقوں اور مختلف جگہوں کی تفریح کو پسند کرتا ہے۔ زاہد صاحب نے کس قسم کی تفریح کا ذکر کیا، تو زاہد صاحب کو جو تفریح پسند ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ ٹیلی ویژن پر مذاکرے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تبصرے وغیرہ سنتے ہیں، اور ساتھ ہی موجودہ یعنی حالات حاضرہ سے باخبر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سبق کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہیں تو تفریح کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں کہ تفریح ہمیں کس طرح، کتنی طرح کی تفریح ہوتی ہے، اور تفریح سے ہم کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو بیٹا دیکھیں، تفریح سے لطف اندوز ہونا انسانی فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف لوگوں کی تفریح کی ترجیحات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تفریح سے لطف اندوز ہونا یعنی انسانی فطرت ہے، کہ انسان کی فطرت میں، یہ پیدائش میں سے انسان میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان کیا تفریح سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مختلف لوگوں کی تفریح کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا، ہم نے 6 طلبہ کے بارے میں پڑھا، اور ان میں 6 طلبہ کی ترجیحات مختلف ہیں۔ کوئی کھیل کے میدان میں تفریح کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی باغبانی کر کے تفریح کرتا ہے، کوئی جو ہے تو میلوں میں شرکت کر کے تفریح کرتا ہے، کوئی جو ہے تو مختلف تاریخی مقامات کی سیر کر کے کرتا ہے، کوئی کتابیں پڑھ کے ان کے ذریعے سیر کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ میلوں اور پارکوں اور ساتھ نمائش میں جا کر اس طرح کی، اور استاد جو ہیں وہ بالکل مختلف طرح کی، یعنی وہ ٹیلی ویژن دیکھ کر ان سے مذاکرے سنتے ہیں، تو ان کی تفریح کے لیے وہ ذریعہ ہے، اور اسی طرح حالات حاضرہ سے باخبر رہ کر وہ تفریح حاصل کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں، تفریح سے ذہنی آسودگی اور قلبی سکون ملتا ہے، یعنی تفریح سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ذہن ہے وہ اس کو بھی سکون ملتا ہے، اور ساتھ ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو بیٹا تخلیقی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تخلیقی صلاحیت ایسے پیدا ہوتی ہے کہ انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے ذریعے وہ خود کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے وہ نئی نئی چیزیں جس طرح انسان نے بنائی، جس طرح آپ نے دیکھا پرندوں کو دیکھ کے جہاز بنائے گئے، اسی طرح مختلف قسم کی تخلیق جو ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ دماغ تندرست اور چست رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے ہمیں اس سبق میں تفریح کی اہمیت کے ساتھ ساتھ تفریح کے مختلف ترجیحات اور مختلف لوگوں کی مختلف تفریح کی ترجیحات کے بارے میں بھی بتایا، ٹھیک ہے۔ بیٹا آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو نوٹس دیے گئے تھے اور یہ سب سے پہلی بات کہ آپ نے یہ کام اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے، مارجن لائنز لگانی ہے، آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے اور ڈے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اوپر سبق کا نام لکھنا ہے، سبق نمبر لکھ کے پھر سبق کا نام لکھنا ہے، پھر آپ نے تفہیم نمبر 1 لکھنا ہے، پھر آپ نے پیراگراف اسی طرح لکھنا ہے۔ زاہد صاحب نے طلبہ کو اپنی جگہ پر، یہ صفحہ نمبر 79 تا 81 ہے، ٹھیک ہے، زاہد صاحب نے طلبہ کو اپنی جگہ پر ڈیش اس تفریح نے پھر آگے یہ انورٹس کامہ میں لکھ کے آگے اس کو مکمل کرنے۔ یہ اس پیراگراف میں جو سوالات دیے گئے، سلیم نے سرکس میں کیا کیا دیکھا، گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے، تفریح تباہ کتنی طرح سے کی جا سکتی ہے، تفریح سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، تفریح کی کون سی قسمیں، کوئی سی 3 قسمیں بتائیں۔ اسی طرح عامر کو کس چیز کا شوق تھا، عامر کے نزدیک تفریح کیسے ہوتی ہے، کتابوں کے توسط سے ہم کس سے مل سکتے ہیں، آپ کے خیال سے کہ کتابیں تفریح کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ آپ نے ہر سوال کا جواب اپنی کاپی سوال لکھنا ہے، پہلے اوپر آپ نے پیراگراف تفہیم لکھنی ہے، پیراگراف کی تھوڑا سا شارٹ لائنز میں لکھنا ہے، اور اسی طرح اس کو پڑھ کر پھر اس میں سے ان سوالات کے جوابات دینے، اور سب آخر میں آپ نے سبق کا خلاصہ چند نکات میں تحریر کرنے،
اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ تفریح سے لطف اندوز ہونا انسانی فطرت ہے۔ مختلف لوگوں کی تفریح کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ تفریح سے ذہنی آسودگی ہم نہیں اچھا ذہنی آسودگی اور قلبی سکون ملتا ہے، یہ ہم اس میں نہیں آتا۔ آسودگی اور قلبی سکون ملتا ہے۔ تفریح کے دوران بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور وقتاً فوقتاً تفریح دورے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا اور یہ اس میں سے تفہیم اور اس کا خلاصہ آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو سبق جو ہے تو آپ کو ایک دفعہ بتا بھی دوں کہ یہ جو پیچھے صفحہ نمبر میں نے آپ کو بتایا 79 تھا 81، آپ نے اس میں سے آپ نے تلاش کر کے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔